نیک کام میں جلدی کیا کرو، کیونکہ فتنے گھٹا ٹوپ اندھیرا بن کر کھڑے ہیں۔ وقت آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، آخرت کا توشہ بنا لو نا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان دھوکے میں رہے لیکن اپنے آپ میں سمجھے کہ میں حقیقت پہ ہوں، سچائی پہ ہوں، حق پہ ہوں۔ اتنے ایسے آ رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ میرے دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آج گرچہ کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، نیا سال کا آغاز ہو چکا ہے، پھر بھی اس سے برطرف ہو کر ایک ایسے ٹاپک، ایک ایسے عنوان کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں جو فی الوقت کے فتنوں میں شامل ہے۔ فتنے جو کہ قیامت کے قریب بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو آگاہ کیے ہیں، ان میں سے چند فتنے جو برسر پیکار ہو کر کھڑے ہیں، ابھی ہم سب لوگوں کو دبوچنے والے ہیں۔ ایسے فتنوں کے سلسلے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ فتنے کیا ہے اور وہ فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں سمجھانے اور سمجھنے اور سب لوگ عمل کرنے کی اللہ ہمارے کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، فتنوں کے سلسلے میں احادیث میں جو باتیں کہی گئی ہیں، ان میں سر فہرست بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں بادروا بالاعمال خیرا، نیک کام میں جلدی کیا کرو، کیونکہ فتنے گھٹا ٹوپ اندھیرا بن کر کھڑے ہیں۔ کاللیل مظلمہ بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اندھیری راتیں، گھٹا ٹوپ اندھیرا، ایسا اندھیرا کہ جس کے اندر انسان اپنے آپ کی پرچھائی نہیں دیکھ سکے گا، اپنے ہاتھ کو سامنے کرے نظر نہیں آئے گا، کیا کر رہا ہے پتہ نہیں چلے گا، کون اس کے ساتھ کیا کروا رہا ہے پتہ نہیں چلے گا۔ کاللیل مظلمہ، کہ انسان ایسے دھوکے میں پڑ جائے گا کہ کیا کر رہا ہوں، کچھ کر رہا ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایسا ماحول، ایسا حال انسان کا ہونے والا ہے۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، آخرت کا توشہ بنا لو، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے حذیفۃ الیمان رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں
کہ فتنے انسان کی لائف میں ایسے داخل ہوں گے کل حسیر عودن عودن، جیسے ایک حسیر کو تیار کیا جاتا ہے، حسیر میں ایک کاڑی کے بعد ایک کاڑی، ایک کاڑی کے بعد ایک کاڑی جوڑی جاتی ہے، تو سیریز بن کر انسان کی زندگی کے اندر شامل ہوتے جاتے ہیں فتنے. یا انٹرنیٹ کی لینگویج میں کہا جائے تو پزل جو ایک ایک کر کے جوڑا جاتا ہے تصویر کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو اس طریقے سے فتنے ٹکڑے ٹکڑے بن کر آ کر اپنا پورا چھاپ جما دیں گے انسان کی زندگی پر. اور رونگٹے کھڑے کرنے والی حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان صبح کے وقت مومن رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر بن گیا ہوگا، پتہ نہیں رہے گا اس کو. ایسی بات نہیں کہ پتہ چل گیا اس کو ماشاءاللہ میں اب بھی مومن ہوں، اپنی جگہ پر وہ سمجھتا رہے گا، لیکن حقیقت میں اللہ کی جو فہرست ہے اس میں اس کا شمار مومن میں نہیں رہے گا، کافر میں ہو گیا رہے گا. اور شام کے وقت کوئی مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافروں کے صف میں اللہ تعالیٰ اس کو شمار کر دیا ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب یہ سب حدیثاں سنا کر آپ لوگوں کو ایک ایسی بات رکھنے جا رہا ہوں، گرچہ کہ مجھ گنہگار کے اندر وہ جسارت نہیں کہ ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوں اور بیانات سے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رو دیا کرتے تھے ایسا جذبہ ہمارے اندر آئے، یہ تو ناممکن ہے میرے لیے سمجھیے. لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ ہم لوگ قرآن اور حدیث میں جو جو باتیں بتائی جاتی ہیں اس سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں. کیونکہ فتنے کے سلسلے میں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات پیش کیا کرتے تھے تو صحابہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، آنکھیں باہر کو نظر آتی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا صحابہ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بات ختم کریں گے تو مسجد کے باہر پورا دجال آ کے کھڑا رہے گا. اس لحاظ سے یا اس لہجے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے سامنے فتنوں کے سلسلے میں پیش کیا کرتے تھے. تو اتنی کیپیسٹی تو نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ ضرور اللہ تعالی ہمارے رونگٹے کھڑا کرے، تاکہ جیسے ہی ہم اس مسجد سے باہر ہو جائیں تو یہ فتنوں کو جان کر اپنی زندگی کو کیسے سنوارنا ہے اس سلسلے میں سوچ سکیں. تو میرے دینی بھائیوں، انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر دو پلس مشہور ہیں، ایک بلو پلس اور ایک ریڈ پل. وہ دو گولیوں کو سامنے رکھا جاتا ہے اور نام دیا جاتا ہے بلو پل کون کون کھائے گا وہ اپنی زندگی میں جیسا تھا ویسے ہی رہے گا، بنداس، کسی کا کوئی لفڑا نہیں، کسی سے ڈرنا نہیں، کسی کو کچھ جواب دینا نہیں، بس میری زندگی میں جیسے چاہوں جی لوں. یہ معاملہ والی پل ہے بلو کلر کی انٹرنیٹ کی دنیا میں. اور ریڈ پل ہے حقیقت سے آشنا کرنا. آدمی جیسے ہی ریڈ پل لے لیں گا تو اس کے سامنے حقیقت آشکار ہو جائے گی. اب اس کو زندگی جینا بہت محال ہوگا، یہ فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ساری چیزوں کو اپنے آپ سے، وہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی بتانا پڑے گا. تو وہی ریڈ پل آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ وہ ریڈ پل لیں گے یا بلو پل لیں گے، اللہ عالم. لیکن کوشش تو یہی رہے گی کہ ہم میں سے ہر آدمی حقیقت کیا ہے جو زندگی جی رہے ہیں ہم لوگ، یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، کیا کچھ ہم سہ رہے ہیں، کیا کچھ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنا ہے. تو چلیے، فتنہ، یہ فتنہ حقیقت میں ہوتا کیا ہے، اس کی تشریح میں علماء کرام بہت سارے اقوال ہیں. اس میں سے بہترین قول جو ہم سب کی سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے، فتنہ اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان دھوکے میں رہے لیکن اپنے آپ میں سمجھے کہ میں حقیقت پہ ہوں، سچائی پہ ہوں، حق پہ ہوں. فتنہ کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کے بارے میں سرٹیفکیٹ، ڈگری وغیرہ سب کچھ دے دے کہ میں حق پہ ہوں، میں باطل پہ نہیں ہوں، اس بات کی گواہی دیتا رہے، لیکن حقیقت سے دیکھا جائے یا اللہ کی نظر میں وہ باقاعدہ باطل پر ہے، گنہگار ہے، لاچار بے بس ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو فتنے دنیا کے اندر رکھا ہے، فتنوں میں ہمیں گرفتار ہیں یا نہیں ہیں، اس بات کو سمجھنے کے واسطے یہ ایک ایگزامپل یا ایک جو
تشریح ہے، ذہن میں رکھ کے چلیں گے. آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک بات بولتا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. لوگ ایک حقیر چیز کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. ایمان جو چیز ہے وہ چیز کو گنوا دیتے ہیں، یا وہ چیز کے بدلے میں ایک دنیا کی ایک حقیر ترین چیز کو حاصل کر لیتے ہیں. اب یہ بات کئی چیزوں پر فٹ ہوتی ہے. کوئی آدمی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے واسطے اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. کوئی آدمی عہدے کا نشہ لگا کر وہ عہدہ حاصل کرنے کے واسطے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. کوئی آدمی میرا رشتہ دار باقاعدہ امیر بنے، اس واسطے گرچہ کے حق پہ ہو نہ ہو لیکن سپورٹ کر کے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. تو معاملہ ایسا ہے کہ حقیر سے حقیر چیز کو لے کر انسان اپنے ایمان کو، جو کہ بہت ہی زیادہ قیمتی شے ہے، اس کو گنوا دیتا ہے. اور یہ گنواتے وقت انسان کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ میں حق پہ ہوں یا نہ ہوں، اندازہ ہی نہیں رہتا اس کو. لیکن انسان کب کی کر دیا رہا تھا، ایمان بیچ دیا رہا تھا اور دنیا کی کوئی حقیر ترین چیز کو حاصل کیا رہا تھا جو وقتی طور پر اس کو لطف دے دے یا وقتی طور پر اس کا فائدہ اٹھا دے. تو یہی فتنے ہیں جو عام طور پہ چل رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس طریقے کے لاکھوں کے کروڑوں کی چیزیں ہمارے اوپر حاوی ہو چکے ہیں. ایک حدیث ہے ابو داؤد اور جامع الترمذی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے درمیان فتنے ایسے آ رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے، رین ڈراپس. اور جو بھی بارش کے قطرے رہتے، کوئی چھت بچتا نہیں ہے، ہر گھر کے اوپر برستا ہے اور ہر جگہ پر باقاعدہ بارش کا برسنے کی وجہ سے تھیم بولنے کا جمع ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات بتاتے ہیں کہ فتنے انسانوں کی زندگیوں میں ایسے حاوی ہو گئے ہیں جیسے بارش کے قطرے ہیں. تو مکمل طریقے سے کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے پیر کچے نہ ہوئے ہوں، جس کے کپڑے گلے نہ ہوئے ہوں. تو فتنے ایسا انسان کے اوپر حاوی ہو، کوئی بھی انسان یہ نہیں بول سکتا میں فتنہ سے بچ کو ہوں. جو سمارٹ فون ہے یہ خود سب سے بڑا فتنہ ہے ہمارے لیے. اللہ تعالی فتنہ جو بات بولا ہے، وہ بات کو جو تشریح آپ لوگوں کے سامنے رکھا وہ پیرائے میں سمجھنا ہے. گرچہ کہ میں اٹھا کے دیکھ رہا ہوں ایک مووی، وہ مووی کے اندر پوجا پاٹ ہو رہی ہے، گرچہ کہ فون میں ہو رہی ہے، لیکن دیکھ کہاں رہا ہوں میرے گھر کے اندر. تو گویا کہ معاملہ کیا چل رہا ہے، میرے گھر کے اندر پوجا پاٹ ہو رہی ہے. کون مانتے بولو اس بات کو؟ کون تسلیم کریں گا کہ میرے گھر کے اندر باقاعدہ پوجا پاٹ ہوئی ہے؟ نہیں تسلیم کرے گا. بے ہوش ہو کے گرا ہے ہیرو، اب اٹھنے کے وہاں سے گھنٹی ماری جا رہی ہے اور میرا دل بھی بول رہا ہے اٹھے اٹھے اٹھے، اٹھ جائے اور فائٹ کرے. تو اس قسم کے چیزوں سے ہم اپنی ایمان کو یا فتنوں کے اندر بکا چکے ہیں میرے بھائیوں. ایسا نہیں کہ ہم ایمان کے اوپر اب بھی مضبوط ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بے شمار فتنے ہمارے ایمان کو متزلزل کر چکے ہیں. اب ان حالات میں انسان کو کیسے فیس کرنا ہے، زندگی کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، اور خاص طور پر ایسا معاملہ آج کل کھڑا ہوا ہے، اکتوبر 2022 میں چالو ہوا یہ آئی کے نام سے ایسا فتنہ، اللہ اکبر، جس کے بارے میں بڑے بڑے کارخانے، کمپنیاں، سافٹ ویئر کے بڑے بڑے کمپنیاں تک ہاتھ اٹھا دے رہے ہیں کہ یہ اگر آ گیا تو تقریباً کئی نقصانات کا سامنا ہم لوگ کریں گے. بول کے آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے نام سے چیٹ جی پی ٹی پہلے لانچ کیے 3.5 میگا ہیڈ سے. وہ لوگ لانچ کرنے کی دیری، کئی لوگ یہاں تک کہ گوگل کمپنی تک اپنے اندر یہ اے کو داخل کر لیے تاکہ لوگوں کے سامنے میں چھوٹا نہ ہو جاؤں. اس واسطے آرٹیفیشل ایجنسی کو یا انٹیلیجنس کو باقاعدہ اپنے اندر شامل کر کے وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے نیٹ فلکس، مارولز، یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، کمپنیاں، یہ سب کے سب یہ اے کو اپنے اندر داخلہ دے رہے ہیں کہ آپ آئیے اور براجمان ہو جائیے. اور باقاعدہ اکنامک کا
جو ورلڈ لیول پہ اکنامک ریسرچ لوگ ہیں، یہ لوگ ایک ریسرچ پیش کر رہے ہیں 2025 تک 85 ملین جابس چلے آنے والے ہیں. 85 ملین جابس. یہ دنیا کا دستور رہا ہے، جیسے ہی موبائل فون آیا تو لینڈ لائن کے جتنے بھی جاب کرنے والے تھے، جتنے بھی ریپیئر کرنے والے لوگاں تھے، یہ سب کے سب اٹھا دینا پڑا. جیسے ہی گاڑیاں آئی، گھوڑا گاڑی، بیل گاڑی، رکشہ، یہ سب اٹھ گئے. جیسے ہی اے ٹی ایم مشینز آئے تو بینک کے اندر جو کیش ٹرانزیکشن کرنے والے لوگاں تھے، ان کی نوکریاں اڑ گئیں. تو اس طریقے سے جو بھی نئی چیز آتی ہے، پرانی چیزوں کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک نئی دنیا ریڈی ہے، تیار ہے، جو پوری دنیا کو اپنے اندر لینے والی ہے، جس کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنسی. اس کے بارے میں باقاعدہ باتیں یہ مشہور ہیں، بلکہ حقیقت بھی ہیں، کہ جیسے ہی یہ آئے گی، اس کی وجہ سے ہوٹلوں کے جتنے بھی معاملے رہتے ہیں وہ بدل جائیں گے، لارجسٹ کے بدل جائیں گے، بس سٹینڈز کے بدل جائیں گے، اسکول کے سلیبس وغیرہ تبدیل کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ ہر چیز کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑے گا. ہر چیز چینج ہونے والی ہے. اور جو بات ورلڈ اکنامیکل کی رپورٹ جو پیش کیا کہ یہ 85 ملین جابس جانے والے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ یہ خوشخبری بھی سناتے ہیں 97 ملین جابس بھی آئیں گے. شرط یہ رہے گی کہ یہ اے کا اسٹوڈنٹ بن کر رہے، یہ اے کو سیکھ کر رہے، یہ اے سیکھ کر رہیں گے تبھی جا کر اس کو جاب ملے گی، ورنہ نہیں. تو فتنوں کے زمانے میں یہ اے کا بڑا اہم ترین کردار ہے. وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک بات بولتا ہے ہم لوگوں کو، کیا بول کر؟ سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو جب تک اس کی تحقیق نہ کرو، اس وقت تک اس خبر کو مانو مت، تسلیم مت کرو. اب یہ ای جو ہے باقاعدہ ایک نیوز پھیلاتا ہے، کیا بول کر؟ ایودھیا جہاں پر ہے وہاں پر بارش میں انگار کے ڈھیپے پڑے ہیں. نیوز میں دکھایا جا رہا ہے باقاعدہ بارش پڑ رہی ہے اور انگار کے ڈھیپے بھی پڑ رہے ہیں اور پورا پورا جل جا رہا ہے. اب یہ دیکھنے کے ساتھ ہی ویڈیو ایک دم ورجنل، بناوٹی کچھ بھی نہیں، گرافکس بولنے کی گنجائش نہیں، وہ طریقے سے آپ کے موبائل میں آ گیا. کیا کریں گے؟ یہ ای بنا کے رکھ رہا ہے ویسا. یہ ای کے اندر ایسے فیوچرز ہیں جس میں انسان، جو بات کر رہا ہوں نا، اس میں سے 3 سیکنڈ کی بات لے کر 1 گھنٹے کی ٹاپک بنا سکتے ہیں. اے آئی کے تھرو 3 سیکنڈ کی بات، کسی بھی انسان، ہم میں سے کسی کی بھی بات 3 سیکنڈ کی بات لے لیے تو اس کے بعد آپ چیخے تو کیسی آواز رہتی، آپ روئے تو کیسی آواز رہتی، آپ ہنسے تو کیسی آواز رہتی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر بنائی جا سکتی. اب سوچ کے دیکھو، فتنہ کے بوال ہے، بوال جو سب لوگوں کو اپنے فتنے کے اندر ڈبونے اور غرق کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. کوئی اسکول بچے گی نہیں، کوئی کالج بچے گی نہیں، کوئی ایسا نہیں رہے گا جو یہ ای سے بچ کر رہے. تو ایسا ماحول، ایسا ایک کریشن آنے والا ہے جو اچھوں کو بھی چھٹی لگانے کے در پہ تلا ہوا ہے. تو ایسے ماحول میں ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ یہ ای کو سیکھنا چاہیے. اس کے جو بھی ایپ آتے ہیں اپنے موبائل میں ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے؟ تو علماء کے فتوے اپنی جگہ پر ہیں. بہت سارے علماء بولتے ہیں کہ انسان کو صرف ایک کلک کرے تو بالا آ جاتے، اور ایک کلک کرے تو گنڈو ہو جاتا، اور ایک کلک کرے تو داڑھی آ جاتی. مختلف شیپ میں انسان کو بنا دیتا ہے یہ ای. تو اس طریقے سے انسان کو دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے. تو دھوکے کی چیز، من غشنا فلیس منا، جو ہم میں سے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکا یا دغا بازی کرتا ہے. تو یہ ای پورے کا پورا ایسا ہے کہ فوٹو کھڑ کے رہتا مسجد میں اور لیا جاتا کوئی بڑے ماؤنٹین کے اوپر، ایورسٹ کی چوٹی اوپر کھڑ کے ایسا بیان دے رہے ہیں. ایسا بھی بنا سکتے ہیں ویڈیو کو. تو اس میں دھوکا ہے اس واسطے نہیں بول کے بعض علماء کا قول. بعض علماء بولتے ہیں کہ دودھ میں پانی آج کون نہیں ڈال رہا ہے؟ لینے والا اس کو بھی معلوم ہے کہ دودھ میں پانی ڈالا ہے، دینے والا، بیچنے والا، انہیں بھی جانتا ہے کہ میں دودھ میں پانی ڈالتا ہوں. تو ویسی مثال ہے یہ جتنے بھی انٹرنیٹ کے اوپر آ رہے ہیں چیزیں.
تو وہ لحاظ سے یہ ای کو سیکھنا چاہیے، اور سیکھ کر باقاعدہ اس کے اندر جو لوپ ہولز ہو سکتے ہیں، جب تک ہم اس کو جانیں گے نہیں، اس کے اندر کیا حقیقت ہے کیا افسانہ ہے پہچان نہیں سکیں گے۔ نظم کا ایک مصرع ہے، جس راہ سے آئے گا اس راہ پہ ماریں گے، جس راہ سے آئے گا اس راہ پہ ماریں گے، مڑ کر بھی نہ دیکھے ایسا تیرا حشر بنا دیں گے۔ تو یہ والا معاملہ اگر کرنا ہے تو انسان کو، خاص طور پر مسلمان بچوں کو، یہ ایجوکیشن دینا چاہیے، جو ابھی آیا نہیں، لانچ نہیں ہوا ہے۔ جاپان میں لانچ ہو چکا ہے، امریکہ کے اندر مین کمپنیاں ہیں وہاں پہ بھی لانچ ہو چکا ہے، اور دھیرے دھیرے انڈیا کے اندر فی الوقت چاٹ جی پی ٹی کے نام سے چل رہا ہے، آئندہ چل کر پورے آ جائیں گے۔ تو اس وقت ہم لوگ اس کے اندر جتنا گھس سکتے ہیں، جتنا عبور حاصل کر سکتے ہیں، کر لینا چاہیے۔ اسلام ہمارے کو اس بات کی بالکل اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 3 سال تک چھپے دعوت دے رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا علانیہ طور پر باقاعدہ دعوت دو۔ اب علانیہ طور پر بولے تو اس وقت کا نیوز رپورٹر بننا ہے، تو نیوز رپورٹر بننے کے واسطے مکہ کی سرزمین میں جو صفا کی پہاڑی تھی وہ نیوز کا اڈا تھا، وہاں پر جا کر جو بھی بات بولی جاتی تھی اسی کو نیوز مانا جاتا تھا۔ تو اس وقت کا بی بی سی تھا وہ، تو وہ لحاظ سے وہاں پر ایک فحاشیت بھی تھی۔ وہ کیا تھا؟ آدمی کچھ بھی اعلان کرنا ہے تو اپنے کپڑے اتار دینا ہے، کپڑے اتار کے کھڑے کر کے یا صباح بول کے آواز لگانا ہے، تو لوگ پورے آ کر اکٹھا ہوتے، اس کے بعد انہیں اپنی بات کو پیش کرتا، وہ نیوز بن جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ صفا کی پہاڑی پر کھڑنا ہے، اور باقاعدہ اس نیوز کو، اس انٹرنیٹ کو اور اس اسکرین کو آپ یوز کرنا ہے۔ تو باقاعدہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفا کی پہاڑی پر کھڑا، لیکن کپڑے نہیں اتارے، کپڑوں کے ساتھ ہی آواز لگائی یا صباح بول کے، سارے لوگ آ گئے۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے دیکھو میں پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، اگر میں کہوں کہ ایک لشکر کھڑا ہے جو تمہارے اوپر اٹیک کرنا چاہتا ہے تو میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے کیونکہ آپ سچے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات بھی سچی ہے کہ تمہارے سروں پر موت منڈلا رہی ہے، ایک نہ ایک دن مرو گے، اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہاری زندگی میں جو کچھ کیا گیا اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو یہ بات سننے کے ساتھ ہی چاچا تبن لگا یا محمد بول کے ہٹ گیا۔ تو یہ پورے واقعے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہی کہ مسلمانوں کو یا اسلام جو خاص طور پر جو تعلیمات دیتا ہے اس میں سے یہ بات شامل ہے کہ جو بھی چیز آتی ہے یا کریشن آتا ہے یا کریٹیوٹی آتی ہے اس کو حاصل کرنا اور اس کو اپنانا، اور اس میں جو غلیظ پن ہے اس کو ہٹانا، اس ذمہ داری ہے اس امت کی۔ کنتم خیر امہ بولا اللہ تعالیٰ، بہترین امت ہو، کس لیے؟ کھا لیے اچھے طریقے سے، آرام کر لیے، اس واسطے کیا ویش نہ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہاں، ہر گھر میں آئی سی یو بیڈ ہے ہمارا، فون لے لیے تو یہ آئی سی یو میں جیسا پیشنٹ پڑھ کے رہتا ویسا پڑھ کے رہ جا رہے ہیں ہم لوگ، اس سے بڑھ کر کیا کر رہے ہیں بولو؟ تو ضرورت ہے خیر امت بننے کی، کیا تأمرون بالمعروف، ہر جگہ پہ، ہر معاملے میں، ہر جو بھی طریقہ کار رائج ہو سکتا ہے وہ تمام طریقہ کار کو اپنا کر اپنا ایک چھاپ بٹھانے کا حکم اسلام ہمارے کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کو بولا فتنہ بول کے، معصوم بچے کو جا کے فتنہ بولا، کیسے؟ ایک ٹرائل ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ انسان اولاد کی تربیت کے معاملے میں کبھی کبھار دھوکے میں پڑ جاتا ہے، جانتا بوجھتا بھی اس کو کیا پوچھتا ہے کہ وہ لا کے دیتا رہتا، حالانکہ انہیں بڑا ہو کو میرے لیے ایسا لا کے دیں گا بول کے سوچتا ہے، لیکن بڑا ہونے کے بعد کرتا کیا ہے؟ اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بتاتا ہے کہ فتنہ بول کے جن جن چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر میں لایا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو آنکھیں کھلے رکھنے والا بنا کر رکھے، آنکھیں ہمیشہ کھلی رہیں کہ کون سی چیز ہمارے ایمان کو یہ کر دیتی ہے اور کون سی چیز میرے ایمان کو مضبوط کر سکتی ہے، یہ ساری چیزوں کے اوپر اس کی توجہ ہونا چاہیے۔ ایک آخری مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، زمانہ یا زمانے کے اندر جو بھی لوگ بس رہے ہیں یہ سب لوگ فتنوں کے اندر ملوث ہیں۔ ایسے فتنے
جس کے بارے میں کوئی بھی کمپلیٹ طور پر نہیں بول سکتا کہ یہ فتنہ ہے. ایسا ماحول باپا ہوا ہے. اس کی مثال ایک صاحب بڑی اچھی دیتے ہیں کہ چوں طرف آنچ لگی ہوئی ہے, جہاں پیر رکھو وہاں پہ آنچ ہے, ہر جگہ پہ آنچ ہے. اب یہ آنچ سے بچنا بولے تو کیا کرنا ہے؟ انسان پانی ڈالے گا یا کپڑا ڈالے گا یا کوچ پہن کے رہے گا, تبھی جا کر وہ آگ سے بچے گا. وہ کوچ, وہ پانی, وہ سب کچھ ہمارا ایمان ہے جو بچنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا. تو اس کو بڑھاتے جانا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ فتنے کیا کچھ چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی توجہ دیتے ہوئے اپنی اور اپنی آنے والی نسل کی تربیت بہت اہمیت کا متحمل ہے. آج کل معاملہ ایسا ہے, بچہ گھر کے اندر دیکھتا ہے ماں باپ ایک طریقے سے بات کرتے ہیں, اسکول جاتا ہے تو ٹیچر کا رویہ کچھ اور دکھاتا ہے, پھر موبائل اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک اور مختلف رویے سے پیش کی جاتی ہے بات کو. یہ ساری چیزوں کی گڑمڑ میں بچہ پریشان ہے, ہر کوئی انسان پریشان ہے. جو بھی فون اٹھاتا ہے, فون کا استعمال کرتا ہے, وہ پریشان ہے. کہیں بولے تو فون میں یوٹیوب یا فیس بک کون سا بھی آن کر لو, اس کو اینڈ بولنے کا نہیں ہے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک جاتے جا رہا ہے. یہ سب کے سب انسان کے دماغ کو صرف اور صرف فتنے میں ملوث کر رہے ہیں, اس کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ گر نہیں ہے. تو ایسی صورت میں, ایسی حالت میں ہم لوگوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ فتنوں سے متنبع رہیں, آگاہ رہیں, ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کی بھی حفاظت کریں, اپنی آل اولاد کی بھی حفاظت کریں. اور جو آیت میں خاص طور پہ پڑھا تھا, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بھی یہی بتاتا ہے کہ فتنوں سے تمہیں متنبع ہو کر دوسروں کو متنبع نہیں کریں گے. تو ایسی صورت میں اس بات کو کبھی بھی ایسا مت لو ڈھیلے میں کہ انہوں گناہ کرتی ہیں اس واسطے انہوں پکڑے جاتے, میرا کیا بھی نہیں. نہیں, لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, جو گنہگار ہوتے ہیں صرف ان کو ہی اللہ کا عذاب نہیں لیتا ہے, بلکہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموشی اختیار کرنے والا, گناہوں کو دیکھ کر میرا خیال ہے میں اپنی جگہ پہ صحیح ہوں ایسا بولنے والا, سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں. اس کی تشریح میں, اس کی تفسیر میں ایک مفسر بتاتے ہیں کہ مسند احمد کی روایت کو کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ فلاں گاؤں کو برباد کر دو, عذاب لا دو. تو جبرائیل جا کر دیکھ کر فوراً پھر ریٹرن ہو کے اللہ تعالیٰ سے بتاتا ہے کہ اے اللہ, جس بستی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا اس بستی میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو اللہ اللہ کرتے رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دیتا, عذاب کا آغاز اس کے گھر سے کر, عذاب کا آغاز سٹارٹ کرنا جس کے گھر سے کر. کیوں؟ اس لیے کہ میری نافرمانی دیکھ کر بھی اس کے پیشانی پر بل تک نہیں ہے, بولتا اللہ تعالیٰ, اس کی پیشانی پر بل تک نہیں پڑے ہوئے, اس واسطے اس کے گھر سے شروعات کر بول کے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے. تو میرے دینی بھائیوں, خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج کے ماحول کو بھانپ لیجئے, جان لیجئے اور کیئرفل ہو جائیے. ساتھ ہی ساتھ اپنی آل اولاد, رشتہ دار, عزیز و اقارب, دوست احباب, ان سب کو بھی متنبع کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگارہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما, اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو خوشحال بنا, اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو فتنے رونما ہو رہے ہیں پروردگارہ, ان فتنوں کو سمجھنے اور اس سے اپنی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہم لوگوں کو دنیا میں رکھ, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ, جب موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم بکم رؤوف رب حلیم.